یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہوتا ہے اس میں ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو افضل ایام الدنیا ان کو کہا گیا ہے۔ جتنے بھی ایام ہیں دنیا میں ان سب میں افضل یہ 10 دن ہیں، ایسا عشرہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اس کے لیے الگ سے معمولات مختص کرنے چاہیے۔ حدیث تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ہے، اور ان دنوں میں ذکر اللہ، تسبیح، تحلیل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکیاں کی جائیں گی ان کے مقابلے میں دوسرے دنوں کی نیکیاں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ مجاہد جو اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ محاذ پر گیا پھر واپس نہیں آیا، وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، اس کا یہ عمل تو افضل ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیکیاں ہیں اس سے بڑی نیکی ان دنوں میں نیکی کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ روزہ رکھیں، تلاوت کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، نوافل پڑھیں۔ جب بھی اس قسم کی احادیث آپ پڑھیں سنیں، اس پہ عمل کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے، اور طے کر لینا چاہیے کہ ان دنوں میں کتنی میں تلاوت کروں گا، کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، تسبیح کتنی مرتبہ ہوگی، نوافل کتنے ہوں گے، سب چیزوں کا ایک نظم بنا لینا چاہیے۔ جب کوئی چیز نظم میں آ جاتی ہے وہ بہت بہتر بھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ بھی ہو جاتی ہے، آسان بھی ہو جاتی ہے۔ کسی وقت کسی دن کوئی نیکی کا کام کر لیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جیسے آپ سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی عزم کر لیں، روزانہ ان دنوں میں اتنی مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تلاوت کو بڑھا دیں، اگر 1 پارہ پہلے پڑھتے تھے تو 2 پارے شروع کر دیں، تہجد کا اہتمام شروع کر دیں، نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، اور نیکیاں بڑھا دیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کی خدمت، انفاق فی سبیل اللہ، ان سب چیزوں کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔